إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون۔ عبداللہ بن جدعان یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا بیٹا تھا اور مکہ میں رہائش پذیر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عبداللہ بن جدعان کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان قریش کے شرفاء سرداروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اور اپنے دور کے اندر عبداللہ بن جدعان جو تھا شروع میں پڑھا لکھا نہیں تھا، کام کاج نہیں کیا کرتا تھا، بیکار تھا، گھر میں پڑا رہتا۔ گھر والے اس کو تانا دیتے کہ باہر نکل، گھر سے جا، کام کر، کچھ کر۔ سارا دن گھر میں رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، نہ کام کرتا ہے نہ کاج کرتا ہے، آوارہ گردیاں کرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ گھر والوں نے اس کو تانے دیے تو یہ گھر سے باہر نکلا۔ گھر سے جب باہر نکلا تو گھر کے باہر شراب کی، جوئے کی مجلسیں ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھی، ان مجلسوں میں شریک ہوتا، لیکن ان مجلسوں کے اندر شریک ہونے کے لیے پیسہ چاہیے تھا اور کام کاج تو یہ کرتا نہیں تھا۔ اس مجلس کے اندر، محفلوں کے اندر بھی اس کو تانے ملنے لگے کہ ہماری محفل سے نکل جا، اگر ہماری محفلوں میں آنا ہے تو پیسہ لے کر آ،
ہماری محفلوں میں پیسہ چلتا ہے اور تیرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ گھر والے الگ تانے دینے لگے، باہر محفلوں میں، دوستوں میں، محلے میں الگ تانے ملنے لگے۔ عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ تنگ ہو گیا۔ اب کہتا ہے کیا کروں میں، بس خودکشی کر لیتا ہوں، سکون آ جائے گا۔ پہاڑوں کی وادیوں کی طرف نکل چلا۔ مکہ میں اونچے اونچے بلند بلند پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کا رخ کرتا ہے، پہاڑوں کی طرف چلا گیا، نکل گیا۔ اب سوچتا ہے کیا کروں، خودکشی کروں، یہاں سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو مار دوں۔ اچانک ایک پہاڑ کے اوپر اس کی نظر پڑی، اور اس پہاڑ کے اندر ایک سوراخ تھا، شگاف تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے جب دیکھا تو دیکھوں تو صحیح، اس پہاڑ کے اندر یہ سوراخ کیسا ہے، یہ شگاف کس چیز کا ہے؟ جب اس پہاڑ کے اندر اس نے جا کر دیکھا تو اس پہاڑ کے اندر ایک بہت بڑا اژدھا تھا، اژدھا کھڑا ہوا تھا اس پہاڑ کے اندر۔ عبداللہ بن جدعان نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس سوراخ کے اندر اپنا ہاتھ گھسیٹتا ہوں، یہ اژدھا، یہ سانپ، بڑا سانپ مجھے ڈس لے گا، میں مر جاؤں گا، میرا قصہ ختم ہو جائے گا، خودکشی کرنے کے لیے کہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس شگاف کے اندر، سوراخ کے اندر عبداللہ بن جدعان نے جیسے ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ یہ جو سانپ ہے یہ اصلی نہیں بلکہ نکلی ہے، سونے چاندی کا بنا ہوا چاند، یہ سانپ اژدھا ہے، اور اس کی آنکھیں جو چمک رہی ہے وہ یاقوت، جو قیمتی پتھر ہوتا ہے، یہ وہ پتھر ہے۔ عبداللہ بن جدعان کی جستجو اور بڑھ گئی کہ سونا چاندی اس غار کے اندر، اس غار کو اس نے دیوار کو گرایا، جب غار کے اندر گیا، اس غار کے اندر جا کر عبداللہ بن جدعان کیا دیکھتے ہیں، جرم قبیلے کا سارا خزانہ موجود ہے وہاں پر، سونا چاندی زیورات تخت چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کی زندگی بدل گئی کہ نکلا تھا خودکشی کرنے کے لیے، لوگوں کے تانے سنتا تھا، اب اللہ رب العالمین نے مجھے خزانہ دے دیا، جرم قبیلے کا سارا خزانہ یہاں پر موجود ہے، سونا بھی، چاندی بھی، زیورات بھی، ہر چیز یہاں پر موجود ہے۔ عبداللہ بن جدعان آہستہ آہستہ سارا خزانہ لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور پھر عبداللہ بن جدعان جو ہے پیسوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا بلکہ سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس قدر عبداللہ بن جدعان سخاوت کیا کرتا تھا، اس کی سخاوت کے چرچے اتنے دور دور تک پہنچ چکے تھے۔ عبداللہ بن جدعان نے اعلان کر دیا اگر کسی کے گھر میں کھانا نہ پکے وہ یہاں پر آ کر میرے گھر سے لے جائے۔ لوہار کو بلایا، بہت بڑی دیگ بنوائی، 24 گھنٹے اس دیگ کے اندر کھانا تیار ہوتا تھا، جو شخص بھی بھوکا ہے کھانا چاہیے یہاں پر آ کے یہاں سے کھانا لے جائے۔ 2000 اونٹ اس نے، جو ملک شام اور ملک یمن جایا کرتے تھے، صرف اس کام کے لیے رکھے تھے کہ وہاں سے راشن لے کر آئے، اور 24 گھنٹے جو ہے یہ دیگ جو ہے اس میں کھانا تیار ہوتا رہے، غریبوں کو کھانا ملتا رہے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے عبداللہ بن جدعان اتنا مشہور ہوا۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان ہمارا قریبی رشتہ دار تھا، بڑا سخی تھا، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت فائدہ دے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ عبداللہ بن جدعان نے ایک دن بھی اللہ رب العالمین کو نہیں پکارا، اس لیے اس کی یہ نیکی کام نہیں آئے گی۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عبداللہ بن جدعان نے ایک مرتبہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اس لیے اس کی یہ سخاوت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔
دو باتیں اس سے معلوم ہوئی. ایک یہ کہ ایک شخص اگر معاہد نہیں ہے، اسلام نہیں لایا، مومن نہیں ہے، وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اس کا خرچ کرنا اس کو کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا کے اندر اس کا نام تو مشہور ہو جائے گا، لوگ اس کو سخی کہیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن اس کو کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. عبداللہ بن جدعان نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے اندر اتنی طاقت ہے. عبداللہ بن جدعان اگر ایک مرتبہ بھی یہ جملہ کہتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ عبداللہ بن جدعان کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیتا. لیکن یہ کلمہ اس نے نہیں پڑھا، یہ دعا جو طاقت تھی اس کا استعمال نہیں کیا اس نے، تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن جو نیکیاں اس نے دنیا میں کی تھی ذرے کے برابر بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. آج ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے، دعا کے ذریعے ہم اس دعا کا استعمال نہیں کرتے. دعا ایک طاقت ہے، طاقت ایک ہتھیار ہے مومن کا، لیکن مومن اس ہتھیار کا، اس طاقت کا استعمال نہیں کرتے. آپ زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. زکریا علیہ السلام کیا حالت ہے بڑھاپے کی، 90 سال کی عمر میں ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، بیوی بانج ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی دعا کی، اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اولاد مانگی. اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بھی اولاد سے نوازا. 90 سال کی عمر میں جب ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو چکے ہیں، اسباب سارے ختم ہو گئے، اللہ سے دعا کی. اس دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑا اور دعا کی. اللہ رب العالمین نے 90 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام کو بیٹے سے نوازا. یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اس سمندر میں، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی بھی. فنادى في الظلمات. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جو اندھیرا تھا، سمندر کا جو اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، اس اندھیرے میں بھی اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو نجات دے دی. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یونس علیہ السلام اگر اللہ کو آواز نہ دیتے، طاقت دعا جو ہے یہ نہ مانگتے، اس کا استعمال نہ کرتے، اللہ کہتا ہے قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہ دعا طاقت، ایک مومن کو اس طاقت کو استعمال کرنا چاہیے، دعا کا استعمال کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، تمہاری پریشانی مصیبتیں دور کر دے گا. اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ کی طرف رجوع تو کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بہذا الرجلین. اللہ یہ دو بندے ہیں جو دونوں دشمن ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے، یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. ایک عمرو بن شام ابو جہل ہے، دوسرا عمر بن خطاب ہے. اے اللہ ان دونوں میں سے تجھے زیادہ محبوب جو ہے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے اسلام لانے کے بعد دین اسلام کو بڑی قوت پہنچی. غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کی تعداد مشرکین کی 1000 تھی، یہاں مسلمانوں کا لشکر 313 ہے، ہتھیار نہیں ہے. ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، تیر بھی ہے،
میں سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہم ان تورک ہذه الاصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج مٹ گئی، ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، آج کے بعد اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے 3000 5000 فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی۔ کب؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے، انسان کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اردو الغابہ والے نے ایک واقعہ نقل کی ہے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدہ زنیرہ جو ہے یہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ زنیرہ ان کی لونڈی تھی، ان کی لونڈی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمان نہیں تھے، خوب اس لونڈی کو مارا اور کہا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کرنا ہے کر لے، جو دین اسلام میں نے قبول کر لی ہے اس کو اب میں چھوڑ نہیں سکتی۔ اس نے خوب مارا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مار مار کر تھک گئے، بے حال ہو گئے۔ ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل نے پوچھا کیا ہوا عمر؟ کہا زنیرہ میری لونڈی ہے، اس کو میں نے بہت مارا لیکن یہ محمد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا اپنی لونڈی میرے حوالے کرو، اس کو میں سیدھا کرتا ہوں، کیسے یہ محمد کے دین کو نہیں چھوڑتی، میں بھی ذرا دیکھتا ہوں۔ سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، یہ میری لونڈی ہے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ ابو جہل نے اس کو کہا محمد کے دین کو چھوڑ دے، باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ کر آ جا، میں تجھے چھوڑ دوں گا نہیں تو تجھے ماروں گا۔ وہ خاتون زنیرہ اس بات کو نہیں مانی، اس ظالم نے اپنا غصہ نکالا، اتنا مارا اتنا مارا، مار مار کے تھک گیا۔ آخری میں کیا کرتا ہے، گرم لوہے کی سلاخیں لیتا ہے اور زنیرہ سے کہتا ہے زنیرہ محمد کے دین کو چھوڑ دے، اگر تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرم سلاخیں تیری آنکھوں میں پھیر دوں گا۔ زنیرہ نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، میری آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیرنا چاہتا ہے پھیر دے۔ وہ ظالم باز نہ آیا، اس نے لوہے کی سلاخیں گرم کی اور سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں پھیر دی، جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلے گئے۔ ابو جہل کیا کہتا ہے اس زنیرہ سے، زنیرہ پکار اپنے رب کو جس کے حوالے سے تو کہتی ہے محمد کہتا ہے وہ اللہ ہے جو مشکل میں بھی سنتا ہے، ساری پریشانیاں بھی وہ رب دور کرتا ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگ تیری بینائی کو لٹا دے، میں بھی دیکھتا ہوں تیرا رب تیری بینائی کیسے لٹاتا ہے۔ میں نے گرم سلاخیں پھیر کے تیری آنکھوں کو ضائع کر دی ہے، تیری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ سیدہ زنیرہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا کہ اللہ یہ ظالم تانا دے رہا ہے، میں کبھی تجھ سے یہ دعا نہیں کرتی اپنی آنکھوں کے بارے میں، اگر کل قیامت کے دن تو پوچھتا زنیرہ کیا کر کے آئیے، میں کہتی اللہ تیرے دین کی خاطر تیرے راستے میں اپنی آنکھوں کو میں نے قربان کر دیا، لیکن یہ ظالم مجھے تانا دے رہا ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں میری آنکھوں کو لٹا دے۔ زنیرہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو لٹا دیا، اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو لٹا دیا۔ ابو جہل دیکھ کے پریشان ہو گیا، یہ دعا کی طاقت ہے، ہم اس دعا کا استعمال کیوں نہیں کرتے، اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ دعا انسان جب مانگے اللہ سے، خوشحالی میں بھی انسان جب دنیا کے اندر پریشان ہوگا، اس کو کوئی تکلیف آئے گی، کسی مصیبت میں ہوگا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ کب؟ جب ہم خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ امام ابن جوزی نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مناقب امام احمد بن حنبل، جس میں انہوں نے 92 ابواب قائم کی ہے۔
اس میں امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے، امام احمد بن حنبل حدیث کی سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حدیث کے سفر کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مسجد آئی، اس مسجد کے اندر نماز پڑھی عشاء کی، عشاء کے بعد سارے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل نے مسجد کے متولی سے کہا، میں مسافر ہوں، یا رکنا چاہتا ہوں، رات رکنے کی اجازت دے دیجئے مجھے، صبح ہوتے ہی میں چلا جاؤں گا۔ اس مسجد کے متولی نے کہا، کوئی اجازت نہیں ہے، آپ مسجد میں رک نہیں سکتے، آپ باہر چلے جائیے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، اچھا، مسجد کے سین میں، مسجد کے باہر دروازے میں چھوٹا سا ایک چبوترا ہے، اس چبوترے پہ رات گزارنے دے دیجئے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ جگہ امام احمد بن حنبل کی ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر کر دیا۔ امام احمد بن حنبل جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، ان کا تقوی یہ ہے، لیکن اس شخص کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں اس وقت کب محدث ہوں، اپنا تعارف نہیں کروایا، ٹانگوں سے گھسیٹ کر مسجد سے باہر کر دیا۔ اس سامنے ہی ایک تندور والا، روٹی بھٹی بنانے والا بوڑھا شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مسجد کے متولی نے ایک شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اب اس بوڑھے شخص کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جس کو مسجد سے باہر نکالا یہ کون ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل ہے، اہل السنہ ہے۔ امام احمد بن حنبل، اس بوڑھے شخص کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس بوڑھے شخص نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ آ جائیے، یہ کرسی ہے، یہاں پر بیٹھ کر رات گزار لیجئے۔ امام احمد بن حنبل اس کرسی پر جا کے بیٹھ گئے۔ اب اس بوڑھے شخص کو معلوم نہیں ہے یہ شخص جو آج میرے پاس جو کرسی ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ وہ شخص، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اس شخص کو میں دیکھتا رہا۔ وہ شخص کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا، آپ یہ اذکار کب سے کر رہے ہو؟ کہا، بہت ٹائم ہو گیا، یہ ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میری زبان پہ ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا، بتا تو صحیح، پھر کیا ہوا؟ جو دعا مانگتے ہو قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، جو دعا بھی مانگتا ہوں، ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں، اللہ سے جو مانگتا ہوں میری ساری دعائیں قبول ہو گئی، صرف ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ ساری دعائیں قبول ہو گئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ شخص، برا شخص کہتا ہے، میری دعا یہ ہے، اللہ سے میں نے دعا کی، اس وقت کا جو محدث ہے امام احمد بن حنبل سے، یا اللہ اس کی ملاقات کرا دے، اس سے زیارت ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اس بوڑھے شخص سے، سن، جب بھی تو اللہ سے دعا کرتا رہا تیری یہ دعا قبول ہوئی، میں تجھے بتاتا ہوں، احمد بن حنبل میں ہوں، تو نے جو دعا کی، آخری دعا جو تم مانگ رہا تھا اللہ سے، وہ بھی اللہ نے قبول ایسی کی، احمد بن حنبل کو گھسیٹ کر تیرے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ یہ دعا، یہ ہتھیار ہے مومن کا، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن ٹائم نہیں ہے، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آج ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بھی اللہ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وجہ صرف ایک ہی میں سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا، ان کا ظاہر بھی ایک تھا، باطن بھی ایک تھا۔ آج ہمارا ظاہر کچھ ہو رہے، باطن کچھ ہو رہے، ہمارا قول کچھ ہو رہے، ہمارا فعل کچھ ہو رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔